السلام علیکم ناظرین، سامان کے نقل و حمل یا سفر کے لیے زمینی یعنی خشکی، ہوا یعنی فضاؤں کے راستے کے علاوہ ایک دلچسپ راستہ بحری راستہ بھی ہے۔ روزانہ اربوں خربوں ڈالرز کے سامان کی نقل و حمل قدرت کی اس نعمت یعنی پانیوں کے راستے دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ گزشتہ 6-7 دنوں میں یورپ کے تاجروں پر اس وقت ایک قیامت سی ٹوٹ گئی جب ایک جاپانی بحری جہاز آندھی، طوفان اور تیز ہوا کی وجہ سے اپنا راستہ بھٹک کر نہر سویز کے کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ 400 میٹر لمبے اور 2 لاکھ ٹن سامان سمیت اس وزنی جہاز نے راستہ بھٹک کر جہاں اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی، وہاں اس نے نہر سویز، جہاں سے ایشیا اور یورپ کے سامان کا سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتا ہے، اشیاء خوردنی ہوں، آئل ہو یا گیس، اس نہر کے ذریعے اربوں ڈالرز کے سامان کی نقل و حمل ہوتی ہے اور خاص طور پر یورپ کی مارکیٹوں اور عوام کا نظام زندگی چلتا ہے۔ 2020 میں 5.61 بلین ڈالرز کا ٹریڈ اس نہر سویز کے ذریعے ہوا۔ نہر سویز جو بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کو ملانے کا مختصر ترین راستہ ہے اور اس راستے کے ذریعے سامان کی نقل و حمل کرنے والے جہازوں کو یعنی بحری جہازوں کو تقریباً 6000 کلومیٹر کم فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس شارٹ کٹ بحری راستے کے ذریعے سالانہ تقریباً 19,000 جہاز اربوں خربوں ڈالرز کا سامان لے کر یورپ کی مارکیٹوں اور وہاں کے نظام زندگی کو رونق بخشتے ہیں۔ لیکن ایون گیون نامی بحری جہاز نے اس راستے کو بلاک کر کے یورپ کی بلکہ کئی دوسرے ممالک کی معیشت اور کاروباری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایور گیون کی وجہ سے 400 جہاز سمندری پانیوں میں رکاوٹ کا شکار ہو گئے اور تقریباً 7 دن بے یار و مددگار گہرے پانیوں میں کھڑے رہے۔ سامان کی ترسیل میں تاخیر سے قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ مالی نقصان پر بڑے بڑے تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گئے، لیکن ان 6-7 دنوں کی طویل کوشش کے بعد ایور گیون کو دوبارہ راہ راست پر لانے کی کوششیں کامیاب ہو گئیں اور تجارتی دنیا نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن قدرت کی طرف سے چلی ہوئی معمولی سی آندھی اور ہوا نے عالمی منڈیوں کو طوفان سے دوچار کر دیا۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس ایک بحری جہاز کی وجہ سے ایک چھوٹی سی قیامت برپا ہو گئی۔ کہنے کا مقصد اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب العزت جب چاہے انسانی زندگی کو کیسے کیسے طوفان سے دوچار کر دیتا ہے، اور جب اس کی رحمت ہوتی ہے تو ہم اس کی رحمتوں کی قدر نہیں کرتے اور ان کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن ایک چھوٹی سی رکاوٹ سے کتنی پہاڑ جیسی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو، ہمارے عوام کو، اس دنیا کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے بچائے۔ پاکستان زندہ باد۔